یزیدیت، پاک سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت، پاک سیدہ کا حق غصب کرنے والوں پہ لعنت، سب مل کے بآواز بلند صلوات۔ پاک سیدہ کی ذات پہ بلند آواز سے صلوات پڑھ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، وقیلا فی شانہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، صلوات۔ اما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، صلوات۔ جشن کا ماحول ہے، بلند آواز سے بی بی کی ذات پہ صلوات پڑھ۔ سب سے پہلے میں پاک سیدہ طاہرہ مطہرہ نرجسیہ زکیہ مرضیہ ام ابیہا سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت کے پرمسرت موقع پہ آپ تمام مومنین اور بالاخص امام زمانہ کی خدمت میں ہدیہ تبریک مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ خیر مبارک۔ ماشاءاللہ آج بہت خوشی کی رات ہے، کیونکہ آج اماموں کی والدہ کی ولادت ہے، بہت بڑی خوشی کی رات ہے۔ تو ایک وقت تھا جب رسول خدا دین کی تبلیغ کرتے تھے تو لوگ عرب کے کافر مشرک کفار رسول کو طعنہ دیتے تھے کہ یہ محمد ہے، یہ رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، اس کی کوئی اولاد نہیں ہے، بے شک کرتا رہے نبوت کا دعویٰ، بے شک رسالت کا دعویٰ کرتا رہے، کب تک اس کی نبوت چلے گی، کب تک اس کی رسالت چلے گی، کیونکہ اس کی اولاد نہیں ہے، اس کے مرنے کے ساتھ ہی اس کی نبوت بھی ختم ہو جائے گی، اس کی رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ میرے ساتھ ساتھ چلیے گا، اس کی نبوت بھی ختم ہو جائے گی، اس کی رسالت بھی ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کافروں کی سوچ تھی، اللہ رب العزت ان کے یہ طعنے سنتا تھا، رسول کو بھی اذیت ہوتی تھی، اللہ رب العزت کو رسول کا غمگین ہونا پسند نہ تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا اے محمد انا اعطیناک الکوثر، اے محمد میں تجھے زہرا عطا کرتا ہوں، یا اے محمد میں تجھے زہرا عطا کرتا ہوں۔ زہرا عطا کرنا آسان نہیں ہے، اے محمد زہرا عطا کرنے کے بدلے میں تجھ سے چاہتا ہوں تو میری نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر۔ اے محمد جو لوگ تجھے ابتری کا طعنہ دیتے تھے، بے اولادی کا طعنہ دیتے تھے، یاد رکھ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، یاد رکھ محمد تو میرا نبی ہے، میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تیرا دشمن ہمیشہ ابتر اور بے اولاد رہے گا۔ تجھے طعنہ دینے والے ہمیشہ کے لیے ابتر ہو جائیں گے، ہمیشہ کے لیے بے اولاد رہیں گے۔ اے محمد تیرا نام بھی باقی رہے گا، تیرا مشن بھی باقی رہے گا۔
اللہ نے محمد کو زہرا جیسی بیٹی عطا فرمائی۔ بعثت کے 5ویں سال یعنی ہجرت نبوی سے پہلے رسول خدا کی جب عمر مبارک 45 سال تھی اور 20 جمادی الثانی اللہ نے جناب زہرا کو رسول کے گھر میں بھیجا۔ یاد رکھیے یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، عام بیوی نہیں ہے، اس بیوی کا ایک لقب ہے ام ابیہا، یعنی اپنی ماں، باپ کی ماں۔ دنیا میں آپ نے تاریخ پڑھی ہوگی، سبق پڑھتے ہیں، کلاسیں پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، دنیا میں بیٹیاں باپ کی ماں نہیں ہوتی، باپ کی بیٹی ہوتی، ہمیشہ کبھی ماں نہیں ہوتی۔ فقط اور فقط تاریخ کھنگال کے دیکھو، دنیا میں اگر کوئی اپنے باپ کی ماں نظر آتی ہے تو وہ فاطمہ زہرا ہے۔ فاطمہ زہرا کے علاوہ دنیا میں کوئی اپنے باپ کی ماں نہیں بن سکتی۔ اس لیے کسی شاعر نے کیا خوب کہا، اے بنت پیغمبر اگر تم ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ اب اگر آپ میرا ساتھ دیں گے تو میں ایک جملہ کہوں گا، اگر تم ماؤں میں نہ ہوتی، جنت کبھی ماؤں کے پاؤں میں نہ ہوتی۔ تو سنیے، جنت ہر ماں کے قدموں میں نہیں ہے، جنت فقط ان ماؤں کے قدموں میں ہے جو فاطمہ زہرا کے قدموں میں ہے۔ اگر یہی لہجہ سننا ہے تو میرے ساتھ چلنا پڑے گا۔ جنت فقط ان ماؤں کے قدموں میں ہوگی جو فاطمہ زہرا کے قدموں میں ہوگی۔ یاد رکھیے جب بیٹی پیدا ہوتی ہے، عورت پیدا ہوتی ہے، بچی پیدا ہوتی ہے، سب سے پہلے وہ بیٹی بنتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ بیوی بن جاتی ہے، کچھ عرصے کے بعد وہ ماں بن جاتی ہے۔ زہرا تیری عظمت کا کیا کہنا، تو بیٹی کیا ہوتی ہے اپنے باپ کے لیے؟ بیٹی رحمت ہوتی ہے، اور بیوی اپنے شوہر کے لیے نصف ایمان کی مالک ہوتی ہے، اور آخر میں ماں بنتی ہے، اپنے بچوں کی جنت اپنے پاؤں میں رکھتی ہے۔ اے فاطمہ زہرا تو کس عظمت کی مالک ہے، تو بیٹی، تو رحمت اس باپ کے لیے بنی جو خود رحمت للعالمین، تو رحمت اس باپ کے لیے بنی جو خود رحمت للعالمین، تو بیوی نصف ایمان اس شوہر کو بنی جو خود کل ایمان، اور تو اپنے قدموں میں ان بیٹوں کی جنت رکھتی ہے جو خود جنت کے سردار، جو جنت کے سردار ہیں، ان بیٹوں کی جنت تو اپنے پاؤں میں رکھتی، کیونکہ حدیث رسول کی کہ جنت ماؤں کے قدموں میں ہوتی ہے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین جوانان جنت کے سردار ہیں۔ تو ہم ہر ایک سے پوچھتے ہیں کس کی جنت کس کے پاس ہے، توجہ میری طرف، ہم پوچھتے ہیں کس کی جنت کس کے پاس ہے۔ ہم سب سے پہلے تمام انسانوں کے باپ جناب آدم سے پوچھتے ہیں، اے آدم جو نبی ہے یہ بتا تیری جنت کا سردار کون ہے؟ تو جناب آدم یہی فرمائیں گے میری جنت کا سردار حسین ہے، میری جنت کا سردار حسین ہے۔ پھر میں نوح سے پوچھوں گا، جناب نوح یہ بتائیے آپ کی جنت کا سردار کون ہے، آپ کی جنت کا مالک کون ہے، آپ کی جنت کس کے پاس ہے؟ جناب نوح کو یہی فرمائیں گے کہ میری جنت بھی حسین کے پاس ہے، ابراہیم کے پاس ہے، ابراہیم نے کہا میری جنت بھی حسین کے پاس ہے، اسماعیل کے پاس ہے، اسماعیل نے کہا میری جنت حسین کے پاس ہے، یوسف نے کہا میری جنت حسین کے پاس ہے، یعقوب نے کہا میری جنت حسین کے پاس ہے، عیسیٰ نے کہا میری جنت حسین کے پاس ہے، موسیٰ نے کہا میری جنت حسین کے پاس ہے۔ یعنی 1,23,999 نبی کہہ رہے ہیں ہماری جنت حسین کے پاس ہے۔ یاد رکھیے یعنی پوری کائنات کی جنتیں جس کے پاس ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور حسین کی جنت جس کے قدموں میں ہو اسے فاطمہ الزہرا کہتے ہیں۔ ساری کائنات کی جنتیں جس کے قدموں میں ہو، حسین کے پاس ساری کائنات کی جنتیں، اور حسین کی جنت اپنی ماں زہرا کے قدموں میں ہے۔ یعنی ساری کائنات کی جنت حسین کے پاس، حسین کی جنت زہرا کے پاس۔ زہرا ایک حدیث ہے، رسول نے فرمایا زہرا میرے جگر کا ٹکڑا ہے،
میں نے پہلے بھی بیان کیا ہے، میرے جگر کا ٹکڑا، الفاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ مختلف زاویوں سے اس کی تعریف کی جاتی ہے، مختلف زاویوں سے اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے کہ فاطمہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے، کچھ کہتے ہیں فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، لیکن ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے قطعۃ منی، یعنی یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہے۔ قطعۃ منی سے کیا مراد ہے؟ یعنی اگر کل سے جز جدا ہو جائے، کل سے جدا ہو سکتا ہے، کل کو فرق نہیں پڑتا، توجہ میری طرف، اور بضعۃ منی یعنی جو کبھی بھی کل سے جدا نہ ہو، اگر کل سے جدا ہو جائے کل نہیں رہتا۔ اب میں جملہ کہہ رہا ہوں، یعنی فاطمہ زہرا اس ہستی کو کہتے ہیں کہ اگر وہ نبوت سے جدا ہو جائے، نبوت کا وجود باقی نہیں رہتا۔ کیا؟ یعنی اگر فاطمہ زہرا نہ ہوتی، رسول کا وجود خطرے میں تھا، رسول کے وجود کو بچانے کے لیے اللہ نے رسول کو فاطمہ عطا کی، اللہ نے رسول کو زہرا عطا کی، کس لیے؟ فقط اور فقط محمد کی نبوت کو بچانے کے لیے، یعنی محافظہ نبوت ہے فاطمہ زہرا، محافظہ امامت ہے فاطمہ زہرا۔ آخری جملہ فاطمہ زہرا کی عظمت میں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہتا رہتا ہوں۔ ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا، امام کے پاس آ کے کہتے ہیں مولا یہ بتائیے شب قدر کا ثواب کتنا ہے؟ شب قدر کا ثواب بتائیے۔ مولا نے فرمایا اگر کسی مومن کے گناہ شہید کے خون کے قطروں کے برابر ہوں، شب قدر اٹھ کی عبادت کر لے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی شخص کے گناہ ریت کے ذرات کے برابر ہو، شب قدر اٹھ کے عبادت کر لے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے، جو ہے نا، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اگر کسی شخص کے گناہ بارش کے قطرات کے برابر ہو، شب قدر اٹھ کے عبادت کرے، اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ یہ بندہ پریشان ہوا، یہ بندہ حیران ہوا، اے مولا شب قدر کی رات میں سویا رہا، اے مولا میں عبادت نہیں کر سکا، مولا یہ بتائیے کوئی ایسا عمل بتائیے کہ مجھے شب قدر کا ثواب مل جائے، مجھے شب قدر کا ثواب مل جائے۔ مولا نے فرمایا پریشان نہ ہو، تو جانتا ہے شب قدر ہے کیا؟ یہ کہتے ہیں مولا میں نہیں جانتا۔ مولا نے فرمایا شب قدر اصل میں ہماری دادی زہرا کا نام ہے، تو رات کے وقت ہماری دادی کے قاتلوں پہ لعنت کر کے سویا کر، اللہ تمہیں شب قدر کا ثواب عطا کرے گا۔